محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. آپ نے تشریف لا کر دنیا بنی نوع انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے. جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا. مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا. امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا. اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی. مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو. مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے. قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا. او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو. او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو. اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے. تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں. واللہ خیر الماکرین. پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے. یہ مارنے کے درپے ہیں، یہ ختم کرنے کے درپے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں. اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار
امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں، آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے،
اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے، ہر مقام پہ تیری پڑوں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو کتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا، یہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا۔ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا ہاں بہن پاکستان سے آیا ہوں۔ رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے شش و پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منڈیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منڈیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار، عیسائی بادشاہ
1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हजरत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हजरत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हां, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हजरत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हजरत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। 3 आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अबू उबैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मचाया, लोगों जल्दी करो पहुंचो, खालिद घेरे में है। हजरत खालिद की बीवी उम्मे तमीम सुनती है, कहने लगी नहीं मुझे यकीन नहीं आता, मेरा खालिद घेरे में आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। घर में खड़ी होकर चारों तरफ नजर मारती है, देखती क्या है, वो टोपी जिसमें इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए थे, वो भूल आए। उम्मे तमीम कहती है खालिद तू जरूर घेरे में आ गया, तेरी टोपी यहां रह गई। उम्मे तमीम ने टोपी लेकर के शोर नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, चेहरा नहीं नोचा, अबू उबैदा के पास नहीं आई, बगल में टोपी दबाई, बुर्का ओढ़ा, घोड़े पर सवार हुई, तलवार लेकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। सहाबा देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो। सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुर्का पोश तू कौन है? कहने लगी ना छेड़ो, खालिद की बीवी उम्मे तमीम हूं। तू कहां चली है? कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, वो पहुंचाने चली हूं, हमें दे दे हम पहुंचा देंगे, तू औरत जात है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानूं तुम नहीं जानते, जान दे दूंगी मगर टोपी किसी को ना दूंगी। निकल पड़ी
اتری، آके دیکھا تلواریں چل رہی ہیں، گاجر مولی کی طرح آدمی کٹ رہے ہیں، حضرت خالد بن ولید بیچ میں ہے، ام تمیم نے تلوار نکال کر چلانی شروع کر دی، گاجر کی طرح لوگوں کو کاٹ مارا۔ خود حضرت خالد کہتے ہیں او میرے ساتھیوں، اس نوجوان کو پہچانو، اس برقع پوش کو پہچانو، اس نقاب پوش کو پہچانو، یہ کون ہے؟ جب سامنے گئی نقاب اٹھا کے کہنے لگی خالد تیری بیوی ام تمیم ہوں، یہ ٹوپی بھول آئے ہو پہنچانے آئی ہوں۔ اور کراچی کے مسلمانوں تم نے کبھی سوچا نہیں خالد کے سر پہ نبی کی ٹوپی نہیں، جس میں نبی کے بال رکھے ہوئے تھے وہ گھیرے میں آ گئے، آج تیرے پاس قرآن نہیں تو گھیرے میں ہے۔ وہ ٹوپی گھر پہ بھول آیا تھا، تو قرآن کو مسجد میں قید کر کے آیا، آج تو کفر کے لرزے میں پھنسا ہوا ہے، تو گھیرے میں ہے، تجھے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ کے قرآن کے سوا۔ تم کتنی عسکری طاقت بڑھاؤ، تم تعداد بڑھا لو، تم چھوٹے بڑے زور لگاؤ، کتنی تم کوشش کرو، خدا کی قسم جب تک تم اللہ کا قرآن لے کر کے نہیں بیٹھتے اس وقت تک تمہارا گھیرا نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم نے اللہ کے قرآن کو مسجد میں قید کر دیا، نہ اس کو عوام صدر میں جگہ دی، نہ مارکیٹ میں جگہ دی، نہ محلے میں جگہ دی، نہ برادری میں جگہ دی، نہ خاندان میں کوئی جگہ دی، تمام کو اکٹھا کر لو گے اللہ کے قرآن کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کون پوچھے؟ حضرت خالد تو صرف ٹوپی بھول کر آئے تھے، ہم نے قرآن ہی بھلا دیا، نبی کی سیرت کا آئینہ بھلا دیا۔ خدا کی قسم نبی نے امانت تمہارے سپرد کی ہے، میدان حشر برپا ہوگا اور اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو کر تم سے مطالبہ کرے گا لاؤ میری امانت کہاں ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے اور جی ہم تو عشق کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن کہاں رہ گیا، محبت میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا قرآن رہ کہاں گیا۔ اور تجھے کیسی محبت ہے، تجھے کیسا عشق ہے کہ تجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ عشق تو صحابہ کرام کو تھا، مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے تمہاری وہ کستوری میں نہیں ہو سکتی، وہ مشک میں نہیں ہو سکتی، وہ عنبر میں نہیں ہو سکتی، وہ زعفران میں نہیں ہو سکتی۔ ارے مدینے کی ہوا میں جو خوشبو ہے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر آتی ہے اس ہوا میں خوشبو بھی نرالی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو کسی سے پوچھتے نہیں پھرتے تھے، بلکہ مدینے کی ہوا بتاتی تھی ادھر آؤ حضور، ادھر تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں ایک جنگ کی تیاری فرمائی، صحابہ اکرام کا لشکر تیار فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعے کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، لشکر کو ساتھ لے کر کے تشریف لے گئے، 2-3 میل تک رخصت فرمانے کے لیے گئے، دعا کر کے واپس آ گئے، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے۔ صحابی ہے حضور اکرم، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آؤ عشق کی بات تمہیں بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت فرما دیا، توجہ کرنا، لشکر کو رخصت کرتے وقت فرما دیا، اور میرے دیوانوں اور پروانوں اور میرے جانثاروں بات سنو، پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا عبداللہ ابن روا کے ہاتھ میں دینا، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کے ہاتھ میں دینا۔ حضور کے کلام کی مراد کو اگر صحابہ نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ سمجھ گئے صحابہ کہ جعفر طیار شہید ہوں گے،
یہ جو حضور نے فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، فرمان کی، ارشاد کی مراد اور منشا غرض و غائب صحابہ سمجھ گئے کہ جعفر طیار شہید ہوں گے، اور پھر عبداللہ بن رواح بھی شہید ہوں گے، اور اسامہ بن زید بچ کے آئیں گے۔ صحابہ کا تجربہ تھا حضور کے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ تسلی تو میری ہو گئی کہ میں شہید ہوں گا، اس جنگ میں واپس نہیں آؤں گا، مگر چلو جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، میں آخری جمعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں نہ پڑھوں اور جمعہ پڑھ کے جاؤں گا، ایک مرتبہ اور اپنے آقا کا دیدار کروں گا۔ واپس مدینے میں آئے، گھر نہ گئے، بیوی بچوں میں نہ گئے، باغ و بہار میں نہ گئے، فصل باڑی میں نہیں گئے، لوگوں میں نہیں گئے، سیدھے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ جمعے کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا۔ حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تجھے صبح رخصت کیا تھا لشکر کے ساتھ، تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو چلا گیا تھا فوج کے ساتھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کے فرمان سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا یہ آخری جنگ ہے، یہ آخری جہاد ہے۔ میرے دل میں ایک بات آئی، آج جمعے کا دن ہے، اپنے آقا کے پیچھے جمعہ بھی پڑھوں، آخری جمعہ پڑھوں اور آخری دیدار کر کے جاؤں۔ اب تھوڑے سے مجھے آپ بول کے بتائیں عبداللہ ابن رواح کا یہ عشق ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈر کی بات نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں، بیوی بچوں کی محبت نے نہیں کھینچا، باغوں کو دیکھنے نہیں گیا، بچوں سے ملاقات کے لیے نہیں گیا، ارے حضور کا عشق ہے، کہتا آخری جمعہ، آخری دیدار، آخری ملاقات۔ اور عرض کیا میرے آقا میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا، میری سواری بڑی تیز ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور سرخ ہو گیا۔ فرمایا عبداللہ تو ساتھیوں کو نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے 500 سال بعد میں بہشت میں جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے چاہے تم عشق کے تحت آئے، محبت کی وجہ سے آئے، جذبے کی وجہ سے آئے، جمعے کے لیے آئے، میرے دیدار کے لیے آئے، میری ملاقات کے لیے آئے، جب میں نے رخصت کر دیا تھا میرے حکم میں تاخیر کیوں کی؟ پتہ چلا عشق بھی وہ مقبول ہے جو حضور کی غلامی کے اندر ہو۔ غلامی سے باہر جو عشق ہے وہ عشق نہیں، وہ فریب ہے، وہ دجل ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، نام دیکھو، شکل دیکھو، نام ہوگا عاشق رسول اور شکل دیکھو تو خدا کی قسم بالکل ایسا معلوم ہوگا جیسے اندرا کا بھتیجا ہو۔ پہچان نہیں سکے گا آدمی۔ کیا کر سکتا ہے آدمی شکل میں؟ صورت نہیں، سیرت نہیں، لباس نہیں، اخلاق نہیں، کردار نہیں، تمام چیزوں کا تختہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ اور آج قوم اسی وجہ سے مصیبتوں سے دوچار ہے، وہ نرغے میں پھنسی ہوئی ہے، وہ نکل نہیں سکتی، وہ سہارا ڈھونڈ رہی ہے مادی قوت کا۔ حضور ناراض ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، مجھے لقمہ بنا کر نگل جائے۔ صحابی کہتا ہے مجھے زندگی تلخ لگنے لگی، ہائے میرے آقا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے؟ عبداللہ بن رواح تشریف لے گئے، گھر پھر بھی نہیں گئے، بال بچوں میں پھر بھی نہ گئے، اور جا کر کے جہاد میں شریک ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے،
कोई चीज हलक में ना गई, कमर सीधी नहीं हो सकती थी, जंग सख्त था, लड़ाई शदीद थी, तलवारें चल रही थी। अब्दुल्ला इब्न रवा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, मुझे याद आया मेरे थैले में गोश्त के खुश्क टुकड़े मौजूद है, मैं उनको मुंह में लेकर जरा चूसने लगा। मुझे मदीने का बाग याद आया, मुझे बीवी याद आई, मुझे औलाद याद आई। नबी के दीवाने का तर्ज जिंदगी देख। सहाबी कहता है मैंने उंगली हलक में डालकर वो बोटी बाहर निकाल दी। कहा अच्छा मैं तुझे कुछ खाने के लिए देने लगा हूं तो यहां बैठकर घर याद आया। खड़े हो गए और फरमाने लगी और मेरी बीवी और तुम्हें तलाक हो, और मेरे बाग बहार जाओ, इस्लाम के लिए वक़्फ़ हो तुम, आज के बाद मेरे नहीं। किसी ने पूछा क्या कह रहे हो? फरमाया हाँ, नक्शा सामने क्यों आया? आखिरी वक्त में दुनिया का नक्शा मेरी आंखों में क्यों खींचा? सहाबी ने अपने दिल में तसव्वुर भी लाना अच्छा ना समझा, मेरी आकबत खराब ना हो जाए, मेरी आखिरत ना बिगड़ जाए। अब्दुल्ला इब्न रवा तलवार लेकर खड़े हो गए। किसी ने लिखा 3 दिन का, बाद ने लिखा 5 दिन का भूखा सहाबी टुकड़े हो गया। ये था इश्क जिसे इश्क कहा जाता है। लेकिन हुजूर की अंदाजा लगाओ, हुक्म में ताखीर की वजह से 500 साल बाद को बहिश्त में जा सकेगा। और जिन्होंने हुजूर के अहकाम को सरे से ठुकरा दिया, सरे से मानना ही नहीं, इनकार कर दिया, अब ये फैसला तुम करो, अब ये फतवा तुम दो कि वो जन्नत में कब जाएंगे। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों ने हद कर दी, परवानों ने हद कर दी। जिस सूरत से भी उनको लगाया गया उसी सूरत से वो आगे बढ़ते रहे। फारूक आजम की हुकूमत है, सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मिस्र के इलाके में काफिरों ने एक साजिश बनाई, लड़कियों को हारो संगार करके कोठे पे खड़ा कर दिया। प्रोग्राम मुसलमानों को पहले मालूम हो गया कि मुसलमान फौज के कल्चर को तबाह करना चाहते हैं, मुसलमान के अखलाक और किरदार को बर्बाद करना चाहते हैं। फारूक आजम को खत लिखा और रास्ता कोई नहीं फौज के गुजरने का, एक ही रास्ता है और उस रास्ते को खराब कर दिया गया। उस रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, हुस्न की दौलत बखेर दी गई ताकि मुसलमानों का दिल खराब हो। अरे ये काफिर का भी अकीदा है कि अगर मुसलमान का पांव फिसल गया फिर ये जहन्नुम से उड़े नहीं ठहरता। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत का जवाब दिया और साफ साफ लिख दिया कोई परेशानी की बात नहीं, सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान की आयत सुना दो। सारी फौज को इकट्ठा करके कुरान सुनाओ। चुनाचे कमांडर ने, सिपा सालार ने फौज को इकट्ठा किया और कुरान करीम सुना दिया। वकुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिकुम वयहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम ज़ालिकुम अज़्का लकुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। मुसलमानों, अपनी नजरों की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर तुम कुनखी आंखों से भी देखोगे खुदा तुम्हारी साथ है, वो तुम्हारी तमाम हरकतों को देखता है। बस एक कुरान की आयत सुनाई, सबीना नहीं हुआ था, सारा कुरान नहीं सुनाया, एक आयत सुनाई है मुसलमान फौज को और फिर हुक्म दिया गुजरो उसी इलाके से जहां ये तमाम साजिश की गई है। सहाबा गुजर रहे हैं, ताबीन मुसलमान गुजर रहे हैं, तालियां बजती हैं, डांस होता है, झनकार है, गाना बजाना है, तमाम मुसलमान गुजर गए। लड़कियां कहने लगी आए और जाने वालों तुम सारे अंधे तो नहीं, इस हुस्न को कोई तो देखो, सर उठाते नहीं। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता कहने लगा कोई कैसे देखेगा, सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुन के आए हैं, सारे कुरान
कुरान पाक सुन के आए हैं, ये देखेंगे कैसे? लड़कियां कहने लगी वो कुरान कैसा है, उसमें कितनी कुव्वत है, उसमें कितनी ताकत है, उसमें कितनी इस्तिदाद है, उसमें कितनी पावर है जो ऐसे हुस्न के नजारे से रोक दे, जो ऐसा हुस्न न देखने दे। और कहने लगे जाने वालों यूं न जाओ, वो कुरान करीम हमें भी सुनाते जाओ, सुनाओ हमें वो कुरान। एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है, कुरान भी पढ़ता जाता है। तारीख शाहिद है, ईसाइयों की बेटियां थी, यहूदियों की लड़कियां थी, काफरों की बेटियां थी। अरे तड़प हो तो तड़प कर नीचे छलांग लगाई, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी ये कुरान सुनाओ और हमें भी अल्लाह के बंदे बनाओ। एक ऐप सुनकर इतना अमल किया, जिनको साजिश बनाया था वो तमाम लड़कियां मुसलमान होकर मुजाहिदीन के साथ साथ जाती हैं। आज सारा कुरान हमारे सामने है। और कुरान भी कैसा, जब कोई मर जाए कुरान खत्म करना, भाई कुरान खत्म करना, भला कुरान शरीफ कोई 2-3 वर्षों का जो खत्म करना है। 4-5 आदमी बैठ जाते हैं, वर्क गर्दानी की, पलट दी अलट दिए, पलट दी अलट दी। जब अंदाजा हुआ ना कि खाना तैयार हो गया, उन्होंने कहा साहब कुरान भी खत्म हो गया है। हमारे यहाँ एक मौलाना है, लोग उनको बहुत कहते हैं कि कुरान खत्म करो। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा हजरत जी आप तो दिन रात कुरान पढ़ते होंगे। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा सारे लोग आपके पास आते हैं, दादी मर गई कुरान पढ़ना, मासी मर गई कुरान पढ़ना, फूफी फौत हो गई कुरान पढ़ना। कहने लगे मैं इनकी बात का नौकर हूं, 3 दफा कुल पढ़ता हूं। बड़ी बात की उसने कि दुकान ये संभाले, मकान ये संभाले, कार इनकी, बैंक बैलेंस इनका, तमाम चीजें इनकी, सारी रात बैठकर कुरान मैं पढ़ूं क्यों? हर कोई अपनी कमाई में लगा हुआ है। जो लोग मुल्तान जाते हैं उन्हें पता है कि चौक बाजार मुल्तान का सबसे बड़ा बाजार है। एक रोज गुजरते गुजरते एक आदमी आया और बड़े मरे दिल से अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। हुजूर मेरे लिए भी कोई दुआ करो, कारोबार बिल्कुल नहीं रहा, ठंडा कारोबार है। वो शुक्र है मैंने पूछ लिया, वरना मौलवियों की तो आदत होती है अल्लाह बरकत दे जी, अल्लाह बरकत दे। और मैंने पूछ लिया तेरा कारोबार क्या है? कहने लगा कफन बेचता हूं। और बदबख्त मैंने का कारोबार बदल ले, लोग मरे तो तेरा धंधा चले। इसलिए लोगों को कहा करता हूं कि मौलवियों को शादियों में दिया करो, ताकि ये दुआ करे या अल्लाह एक एक की 4-4 शादियां हों। अब मरे बगैर तुम रसीद नहीं देते, जब तक मरोगे नहीं मौलवी का घर में दाखला बंद। क्या करे मौलवी बेचारा, किधर जाए? सबकी बात ये है। एक दोस्त के जनाजे के साथ कब्रिस्तान गया, वो कब्र खोदने वाले भी पहचानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? लगा हाल क्या है, आज 5वें दिन एक मुर्दा लेके आए हो, कम से कम हमारे लिए भी दुआ कर, एक मुर्दा तो रोज कहा जाया करे। अकल करो। शादी में तो कुरान को जगह नहीं देता, बंगले में, कोठी में, फ्लैट में, कारोबार में, दुकान में खुदा के कुरान को जगह नहीं देता। खुदा की कसम इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो लोग कुरान पाक की तिलावत करते हुए मर जाए, अपनी कब्र से कुरान पढ़ता हुआ उठेगा, उसके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। अहले महशर कहेंगे इलाही ये कौन लोग हैं? कयामत का दिन है, सख्त दिन है, बड़ी परेशानी का दिन है, लोग अपने पसीनों में गर्क हैं, इसके यहाँ से खुशबू आ रही है, ये कौन है? जवाब मिलेगा तो गाली बकता मरा था, तो गाने गाता हुआ मरा, तो गीत सुनते हुए मरा, तेरे दिमाग में कंजरी बसी हुई थी, तेरे दिल में बदमाश औरत बसी हुई थी जब तू मरा। और ये वो है जब मौत आई तो मेरा कुरान पढ़ रहा था। आज भी कुरान पढ़ता हुआ उठा है।
اس لیے اس کے منہ سے برکت، قرآن کی برکت سے خوشبو آتی ہے. تم نے برکتوں کو جانتے. یہ بسوں میں دیکھو، ٹیکسیوں میں دیکھو، عقیدہ دیکھ، ایڈی تصویر لٹکی ہوئی ہے. یہ کس کی ہے؟ فلانے بابا کی ہے، سیون شریف والے بابا کی ہے، پاک پٹن والے. اور یہ بابے تھے یا بابن تھی؟ یہ عورتیں تھوڑی ہی تھی. کچھ تو عقل کر. اللہ والوں کی توہین کرتے ہو. تیری موٹر کو، کار کو، ویگن کو، بس کو یہ بابا بچائے گا، خدا نہیں بچا سکتا. اسی لیے دھکے کھا رہے ہو کہ تمہارا خدا ریٹائر ہو گیا. اور جب خدا کا دروازہ آدمی چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ عورت کا معاملہ ہے یا مرد کا معاملہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان اگر نبی کی سیرت کو سنتا ہے یا جانتا ہے اور مانتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کو کچھ زیر کر سکے. وہی خالد بن ولید ہیں سب قید رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دوسرا موقع آیا، کافر اپنی فوج کو لے کے آیا، بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑا لشکر ہے. کہنے لگا خالد چلا جا، بھاگ جا ورنہ بوٹیاں اڑا دی جائیں گی تیری. کہنے لگا ہاں ہاں تیرے جیسے کئی دیکھے بوٹیاں اڑانے والے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا خالد میں وہ زہر لے کے آیا ہوں کہ اگر تلوار بجھا کر کے مار دی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بھسم ہو جائے گا، جل کر خاک ہو جائے گا. فرمایا کوئی بات نہیں، وہ زہر مجھے دکھا. وہ کافر نے، عیسائی سردار نے وہ شیشی نکال کر حضرت خالد کے حوالے کر دی. حضرت خالد نے اللہ کا نام لیا اور لے کر اتنا سخت قسم کا زہر جس میں نامعلوم کیا کیا چیز ڈالی ہوئی تھی، 2 قطرے زمین پہ ٹپکائے، زمین میں آگ لگ اٹھی، زمین میں آگ لگ گئی. خالد کا ایمان دیکھو، نبی کے دیوانے کا ایمان دیکھو. اور نبی کا صحابی ہے، نبی کا جانثار ہے، نبی کا غلام ہے. ہاتھ سے شیشی لی اور بسم اللہ کر کے تمام شیشی کو پی کر خالد سامنے کھڑے ہیں. فرمانے لگے دیکھ تیرے سامنے آرام سے کھڑا ہوں. کہنے لگا کہ تم تو کچھ بھی نہیں، تمہیں تو یہ زہر کچھ نہیں کہتا. تم کیا کھاتے ہو، تم کیا پیتے ہو، تمہارا کیا مطلب ہے؟ اور جاؤ اپنے خیمے میں، میں تمہارے پاس آؤں گا. عیسائی سردار گیا، خالد کو کہنے لگا وہ کشتا کھلا، وہ دوا پلا جس کو زہر کچھ نہ کہے، تلواریں نہ ڈرائیں، تیر نہ ڈرائیں، مرنے سے نہ ڈرے. فرمایا غسل کر. غسل کیا. فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھایا. عیسائی کلمہ پڑھ کے کہنے لگا خدا کی قسم اب وہی جذبہ، وہی ہمت، وہ قوت میرے اندر آ گئی. تم ٹھہرو، اب اس ساری فوج سے میں اکیلا ٹکراؤں گا. چنانچہ وہ ٹکرا گیا اور شہید ہو گیا. تو ایسی صورت میں جبکہ عقائد کا میدان ہمارا یہ ہو اور عمل کا میدان ہمارا یہ ہو اور کردار کی صورت یہ ہو تو بات کیسے بنے؟ اللہ میاں جانتا تھا کہ نبی کی آمد کی خوشی میں نامعلوم ناچیں گے، ڈانس کریں گے، ڈھول بجائیں گے، کیا کیا خرافات کریں گے. اللہ میاں نے اسی دن میں حضور کی وفات رکھ دی. فرمایا اگر خوشی آئے اچھلو مت، غم آئے تو تباہ نہ ہو جاؤ. وہی دن خوشی کا اور وہی دن غمی کا. تجھے غم کا کیا پتا؟ تیرا بیٹا مر جائے تجھے غم کا پتا، تیری بیگم مر جائے تجھے غم کا پتا، تیرا جوان کڑیل بھائی مر جائے تجھے غم کا پتا. تو نے ماں کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے باپ کا صدمہ دیکھا ہوگا، تم نے بیٹے کی موت کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم جاؤ بلال سے جا کے پوچھو جب حضور رخصت ہوئے تیرا کیا حال بنا تھا. تو کیا جانے کہ صحابہ کرام پہ اس دن کیا بیتی. حجۃ الوداع کے زمانے سے لے کر 12 ربیع الاول تک محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. اگر اتنے دنوں آج کوئی بیمار پڑ جائے، مولویوں سے موت کی دعا کرانے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں. جی ذرا دعا کر دینا، یا ادھر ہو یا ادھر ہو.
بلکہ وہ ایک بات سنی تھی کہ ایک آدمی کا والد بیمار تھا، اس کا بیٹا مردہ نہانے والے کے پاس گیا، اس نے کہا ذرا چلو ابا جی کو غسل دینا ہے، کہ بھائی کب فوت ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ جائیں گے، پانی گرم کریں گے، کفن تیار کریں گے، انشاءاللہ اتنا مریض آئیں گے، اور کیا ہے، پیش کی تیاری ہوتی ہے۔ یہ صحابہ تھے جنہوں نے جان کے قیمے بنوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو نیزوں کی نوک پہ لٹکا کر تڑپا کر مارا گیا، مگر کسی صحابی نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین کو جمع فرمایا، فرمایا اے ام حبیبہ، اے زینب، اے حفصہ، تمام کے تمام بخوشی اجازت دو میں اپنی بیماری کے دل ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں۔ وہ کس طریقے سے اجازت مانگتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ساری زندگی اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گویا بیماری کے دن بھی گزارنے تھے، اور ایسا صدیقہ کے حجرے کو قیامت تک کے لیے بہت بڑا مقام دینا تھا۔ بنیاد پڑ رہی ہے گنبد خضرا کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آخری وقت تھا، پسینے آئے، گھبراہٹ طاری ہوئی، فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، میں سمجھی پانی پیئیں گے، میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، میرے محبوب کو گرمی لگی ہوگی۔ میں پانی کا پیالہ لے کر حاضر خدمت ہوئی، اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دے، میں نے رکھ دیا۔ رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے شروع فرما دیے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، اور میرے محبوب کیا بنی، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے۔ آخری وقت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پاس بیٹھی ہیں۔ ارے گالی دینا بڑا آسان ہے، ایسا صدیقہ سے جا کے پوچھ کہ اس دن تیرا کیا حال بنا جب امام الانبیاء رخصت ہوئے تھے۔ صحابہ دیوانے ہو گئے، صحابہ جنگلوں کو نکل گئے، اور فاروق جیسے کہنے لگے جو کہے گا حضور کی وفات ہو گئی کہ تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ بلال کا کیا بنا، سہیل کا کیا بنا، سلمان فارسی کا کیا بنا؟ ارے جن بچوں کے سر پہ یتیمی کی وجہ سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے وہ بچے روئے، مدینے کی عورتیں روئی، مدینے کے بیمار روئے، آج ہم یتیم ہو گئے۔ تو 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، حضور کی رخصتی کا دن ہے، اور خداوند عالم نے اس لیے یہ دن رکھا کہ لوگ اچھلنا نہ شروع کر دیں، لوگ بے حد متاثر نہ ہو جائیں۔ اس لیے یہ وہ غم ہے کہ مسلمان کے اندر سے تو نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کہتے ہو کہ جی غم کرنا چاہیے، غم کرنا چاہیے، اور حضور کی وفات کی خوشی کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء دنیا سے گئے، تیرا نبی سے اگر تعلق ہوتا تو تجھے نبی سے محبت ہوتی، انس ہوتا، خدا کی قسم اس دن تو رونے کا دن تھا۔ اس لیے سیرت نے تمام چیزیں ہمیں بتلائیں، اور ساری چیز ہمارے سامنے آ گئی۔ جن لوگوں نے کھیل بنایا، تماشا بنایا دین کو، نبی کی سیرت کو، کیا ہے وہ لوگ؟ ہمیں ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کی قسم یہ لوگ تھے جنہوں نے گنبد خضرا پہ بیٹھ کر ایک ایک چھٹاک مصری کی دال کا پانی 11 آدمیوں نے پی کر کے زندگی گزاری۔
नबी के रोजे पे बैठकर हदीस का दरस हमने दिया, नबी की मस्जिद की इमामत हमने की, नबी के शहर की गवर्नरी हमने की, नबी की गलियों में झाड़ू हमने दी, नबी के शहर के दफन को हमने तस्लीम किया। हम दुआएं करते हैं। जाओ शेखुल हदीस मद्दसिल्लुहु को देखो, 20 बरस गुजर गए, आज तक गुंबद खिदरा के पड़ोस में दफन होने के लिए मुंतजिर बैठे हैं। नारे तकबीर, अकाबरीन उलमा देवबंद, कारी फतेह मोहम्मद साहब जैसा मद्दसिल्लुहु नाबीना बुजुर्ग हुजूर के दरवाजे पे पड़ा है, यहां दफन होऊंगा, यहां आका के कदमों में जान दूंगा। तू यही कल्ली खड़काता फिरता रही हो, बड़ा आशिक है ना। ये बरकत नहीं जानते, और ये बरकत नहीं, ये हरकत है। हम तो उस कपड़े का इकराम करते हैं। खुदा की कसम, मैं अब जब जश्न पे गया, सदसाला इजलास पे गया, मैंने अर्ज किया, यारो उस रुमाल को हाथ लगवा दो। कहने लगे जी रस बड़ा है, वरना जरूर दिखाते, और सुनने की डबिया में रखा हुआ है वो रुमाल जिस रुमाल को मेरे आका का चोगा मुबारक लगा है, खजाने में रखा है। हमारे पास खजाना वो रुमाल है, वो कंदील है खुदाबंद आलम के महबूब का, जिसमें चोगा रखा हुआ था। हम तो उस रुमाल की हिफाजत करते हैं, उस कुरान की हिफाजत करते हैं, उस सुन्नत की हिफाजत करते हैं जो सहाबे किराम ने हम तक पहुंचाई। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक यूं फरमाएंगे, मेरे बंदे वो चीज मैंने तुझे दी नहीं जो गफलत में डालती है। दौलत नहीं दी, बादशाहत नहीं दी, तख्तो ताज नहीं दिया, तुझे फिर भी होश ना आया। गरीब आदमी होकर भी अल्लाह को याद ना किया। अजान होती रहे परवाह नहीं, नमाज होती रहे उसे कोई परवाह नहीं। भाई तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कि जी मैं तो गरीब आदमी हूं। ये अच्छा जवाब है कि मैं तो गरीब आदमी, नोट लगते हैं नमाज पढ़ने में। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम लोग बजाय आगे बढ़ने के इस कदर पीछे होते चले गए कि अब हमारा ना दुनिया में कोई मकाम है और आखिरत में भी खसारा ही मालूम होता है। अल्लाह वालों ने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, दीन को परवान चढ़ाने में कोई कसर उठा न रखी। अपने अपने वक्त में जो एक इंसान के बस में हो सकता था, अल्लाह वालों ने वो कर दिखाया। कभी उससे गुरेज ना फरमाया। मगर एक हम हैं, हमारी समझ में ही बात नहीं आती। अगर नहीं समझ में आता तो वो दीन है, नहीं समझ में आता वो इस्लाम है, नहीं यकीन आता वो ईमान है, जिस पर हमारा दिल नहीं जमता वो कुरान है। फिर कैसे बात बने? इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों तुम्हारे सामने ऐसा वक्त आ पहुंचेगा, ऐसे हालात आ पहुंचेंगे, इस तरह का माहौल तुम्हारे सामने पैदा हो जाएगा, माशरा इतना बिगड़ जाएगा, लोग अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान समझेंगे। यहाँ तक हालात बिगड़ेंगे, जनाजा कोठी से निकलेगा, जनाजा बंगले से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़ी इमारत से निकलेगा, जनाजा डेरे से निकलेगा, जनाजा शाही महल से निकलेगा, मगर काली कमली वाले ने फरमाया ईमान की रत्ती मरने वाले के पल्ले मौजूद ना होगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बेयकीनी का दौर आएगा, बदगुमानी का दौर आएगा, लोग इस कदर दूर हो जाएंगे कि वो दुनिया को दीन पे तरजीह देंगे, अल्लाह के कुरान को हल्का समझेंगे, निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हल्का समझेंगे, अल्लाह के नबी का फरमान उनके सामने हल्का होगा, और यहूद और नसारा की रिवायात उनके लिए ऊंची बन जाएंगी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने इन सारी मंजिलों को अबूर किया और ये तमाम कुछ करके दिखलाया जिसे आज हम लोग छुपाए फिरते हैं।
اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اعانت ان کے اتنی شامل حال ہوئی، تاریخ شاہد ہے کہ جو کام لاکھوں انسان نہیں کر سکتے تھے وہ ایک ایک نے کر دیا، ایک ایک آدمی نے اس کو انجام دے دیا۔ یہی قرآن صحابہ پڑھتے تھے جو آج تمہارے گھروں میں قید ہوا رکھا ہے۔ صحابہ کرام یہی کلمہ پڑھتے تھے جس کو تم پڑھ کے آج خوش نہیں ہوتے، تمہیں اس کلمے کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، ایمان کی قدر نہیں۔ 4 آنے کی قیمت تمہاری نظروں میں ہے مگر قرآن کی آیت کی کوئی قدر نہیں۔ صحابہ کرام نے وہ کام کر کے دکھلائے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپرٹ دی تھی، اتنی جرت دی تھی، اتنی طاقت بخشی تھی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کا لشکر جا رہا ہے، دریا آ گیا، اس میں طوفان ہے، طغیانی ہے، تلاطم ہے، پار جانا ہے۔ سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ آ کے اپنے قائد، اپنے امیر سے لوگ کہنے لگے، او سعد، موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریا نے سڑکیں بنا کے دی، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم دریا کا کھڑے ہوئے منہ دیکھ رہے ہیں، کیسے پار جائیں، کشتی نہیں، جہاد نہیں، کیا بات ہے۔ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کے اللہ پاک کے حضور میں عرض کر دیا، الہ العالمین کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، پار جانا چاہتے ہیں، دریا کا راستہ بڑا خطرناک ہے، بڑا طوفان ہے، بڑا تلاطم ہے، بڑی طغیانی ہے، تاریخ شاہد ہے، صحابہ کرام کے سامنے دریا نے سڑکیں بنا کے پیش کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے یا کسی اونٹ کا پیر بھی نہ بھیگا، پانی نے غلامی کی، پانی نے سڑکیں بنا کر پیش کر دی۔ آج اگر تم بناؤ گے، پہلے اس کا اسٹیمیٹ لگاؤ گے، پھر اس میں اپنے لیے کچھ بچت رکھو گے، پھر ٹھیکیدار سے ملو گے، پھر افسروں کا اس میں سے کچھ حصہ نکالو گے، پھر کبھی جا کر کے سڑک بنے گی، اور انشاءاللہ جب تک وہ پوری ہوگی پیچھے سے اکھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کے کام ہیں سارے۔ صدارتی حکم میں پیران پیر جناب صدر ضیاء الحق صاحب نے نماز کا حکم دیا ہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، سارے نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، بڑی اچھی بات ہے، مگر حضرت سوال تو یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے رہیں گے اور حرام بھی کھاتے رہیں گے تو نماز کیا کرے گی ان کا؟ بھائی ان کا تو علاج کرو پہلے کچھ، یا تو علاج ان کا ناممکن ہے یا کرتے نہیں۔ جتنے یہ بڑے بڑے محکمے ہیں اور عملے ہیں، یہ نماز پڑھوائیں گے یا پڑھیں گے؟ ان کے بس کا کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے۔ جن کی روح میں انگریز کی گھٹی پڑ گئی، جن کے رگ و ریشوں میں حرام جم گیا، تم اس سے کیسے چھڑاؤ گے؟ حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سارا لشکر پار نکل گیا، پھر پانی مل گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے میاں کو دیکھا، دریائے قلزم، دریائے نیل کے کنارے پہ کھڑا ہوا، بیٹھا ہوا ایک صحابی رو رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما تبکی یا ایھا الشیخ، اور بڑے میاں تجھے کیا ہوا، تو کیوں رویا؟ کہنے لگا، اس دریا میں سے گزرتے گزرتے، پار ہوتے ہوتے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا، جو عطیہ تھا، جو ہدیہ تھا، جو مجھے امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے عطا فرمایا تھا، گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، دریا میں گر گیا، میں مر جاتا مجھے غم نہ تھا، میں ختم ہو جاتا مجھے غم نہ تھا، اور زندگی میں کالی کملی والے کا ہدیہ چھن گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی۔
किसी को बादशाह का हदिया मिला होगा, किसी को वजीरों का हदिया मिला होगा, किसी को अमीरों का हदिया मिलेगा। मुझे शहंशाह कायनात ने हदिया दिया, रहमत वाले हाथों से हदिया दिया, लकड़ी का प्याला दिया। मैं उसी जान से ज्यादा अजीज रखता था और मुझसे दुनियाई में छिन गया। और मुसलमानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना लकड़ी के प्याले क्यों रो रहा है, वो मुझसे अलग क्यों हो गया? हम सारी जिंदगी में कभी न रोए, अल्लाह और नबी का अता करदा कुरान हमसे अलग हो गया। हम भी कभी बैठ के रोए कि यार इतना बड़ा कुरान है, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं, मुझे सूरत यासीन भी नहीं आती, मुझे सूरत मुल्क भी नहीं आती, मुझे कुरान करीम का सिपारा भी नहीं आता। कौन सी औरत रोती देखी, कौन सा मर्द रोता देखा कि इतना बड़ा अल्लाह का इनाम, खुदा का कलाम, नबी का पढ़ा हुआ कलाम, जिब्रील अमीन का तिलावत करदा कलाम, कुतुबों, अबदालों और औलिया कराम का सारी रात रो रो के तिलावत किया हुआ कलाम, मुझे इससे कुछ नहीं मिला। कौन रोए? हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सहाबी की परेशानी देखी, दरिया के किनारे पे खड़े हो गए, दरिया को आवाज दिया, अय्युहल बहर, ओ दरिया, ए दरिया, हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। काली कमली वाले के एक दीवाने का प्याला तुझ में गिर पड़ा, मैं हुक्म देता हूं प्याला वापिस कर दे। दरिया को कहता है, मैं हुक्म देता हूं प्याला वापिस कर। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। हाँ, वो तो आ जाती हैं कि एक आदमी था दरिया से पार जाना चाहता था, एक अल्लाह वाले ने कहा मेरी उंगली पकड़, उसने पार टपा दिया। क्या चीज बईद है मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से? अल्लाह ताला ने इतनी कुव्वत दी है, इतना जज्बा दिया है, इतनी जुर्रत दी है, इतना यकीन और ईमान दिया है कि सहाबी मिन्नत नहीं करता, हाथ नहीं बांधता, कहता ओ दरिया मैं तुझे हुक्म देता हूं प्याला वापिस कर। असल बात पता क्या थी? वो जानते थे कि ये दरिया भी अल्लाह की मखलूक है और हम अल्लाह की मखलूक हैं, और हम अल्लाह के काम और उसके हुक्म पे चले हैं, उसी का पैगाम आगे पहुंचाने चले हैं, उसी का नाम आगे रोशन करने चले हैं, इसलिए हर चीज उनकी गुलामी करती थी। चुनाचे इब्न हशाम ने लिखा है, मुकदमा इब्न खुल्दून ने लिखा, तारीख शाहिद है, हजारों आदमी देख रहा था, एक दो नहीं। दरिया में छाल आई, प्याला सहाबी के पैरों में आके पड़ा, प्याला लकड़ी का दरिया ने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के पैरों में फेंक दिया। ये साबित कर दिया अगर तू उनका गुलाम है तो मैं दरिया उनके गुलामों का गुलाम हूं। किस कदर कामयाब हुए दुनिया में, और दीन की कामयाबी तो उनके लिए है ही, और इस पर फख्र नहीं किया किसी सहाबी ने कि साहब ऐसा हुआ ऐसा हुआ। यहां से चले, आगे सफर तय करते करते शाम हो गई, घिनौने जंगल में शाम आई। उस जमाने में बड़े दूर दूर बस्तियां शहर हुआ करते थे। शाम करीब आई तो सहाबा इकराम ने पड़ाव डाल दिया, डेरा डाल दिया। कुछ आदमी जंगल में मिले, उन्होंने कहा आप लोग यहां ना ठहरे, यहां ना क़याम करना। उन्होंने कहा क्यों? कि बड़े बड़े मुजी जानवर हैं यहां, हाथी हैं, चीते हैं, भगियाड़ हैं, शेर हैं, खा जाएंगे तुम्हें। साहब इकराम ने कहा कि ये बड़ा मुश्किल मसला कि हमें कोई खा जाए। हज़रत साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जवान को हुक्म दिया,
درخت پہ چڑھ کے آواز لگاؤ. آج ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہوا ہوگا. ایک نوجوان کو حکم دیا درخت کے اوپر چڑھ جاؤ, آواز لگاؤ. درخت کے اوپر چڑھ کر اللہ والے نے آواز لگائی, او ہاتھیوں, او جنگل کے شیروں, او بھگیاڑوں, او چیتوں, او بڑے بڑے موذی جانوروں, ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور ہم رات کو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں حکم دیتا ہوں اس رات کے لیے جنگل کو خالی کر دیا جائے. تاریخ شاہد ہے, ہاتھی, چیتے, بھگیار, شیر, بڑے بڑے موذی جانور چیخو پکار کرتے ہوئے 5-10 منٹ میں جنگل سے باہر ہو گئے. کیا بات تھی ان حضرات میں؟ آخر وہ کون سی چیز تھی جس کا واسطہ یہ لوگ ہر وقت دریا ان کی غلامی کرے, موذی جانور ان کی غلامی کریں, جنگل کے بھگیاڑ اور شیر, چیر پھاڑنے والے جانور ان کی غلامی کریں, اور آج ہم مسلمان ان کی غلامی کرنے کے بجائے ان کے نقش قدم پہ چلنے کو تیار نہیں. ایک واقعہ نہیں, ہزاروں واقعات ہیں صحابہ اکرام کے جو انہوں نے اپنی زندگی میں اس قسم کا نصب العین اپنایا, اس قسم کا طریقہ کار انہوں نے اپنایا کہ پوری دنیا ان کے قدموں کے نیچے آ گئی. اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا مدینہ پاک میں. ایک دن صبح کے وقت شور میں جا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے, راستہ روک لیا اہل مدینہ کا, شیر بیٹھا ہوا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا, بلکہ جنگوں میں جہاد میں بہادر سپاہی بھی نہیں, صوفی قسم کا صحابی ہے, اللہ والا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لاٹھی لا کے دو, نیزہ لا کے دو, تلوار لا کے دو, میں جاؤں گا. یوں جو مسجد نبوی سے باہر کھڑے تھے, کسی نے بتایا کہ جنگل میں راستے میں شیر بیٹھا, لوگ ڈر کے مارے کھڑے ہیں, راستہ رکا ہوا ہے. نہ کوئی چیز منگوائی, نہ کوئی ہاتھ میں ہتھیار لیا. کہنے لگے مجھے بتاؤ کہاں ہے. چلے گئے, انہوں نے کہا شیر بیٹھا ہے. اس کے پاس چلے گئے اور جا کے یوں کان پکڑ کے مروڑ کے کہا کہ تجھے کس نے اجازت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا راستہ روک لے؟ تجھے شرم نہیں آتی کالی کملی والے کے دیوانوں کا, غلاموں کا راستہ روک کے بیٹھ گیا؟ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں نے دیکھا شیر یوں بھاگتا ہوا, دم ہلاتا ہوا جنگل کی طرف دوڑ گیا, اور بظاہر یہ کہہ گیا کہ اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں. کیا چیز تھی صحابہ اکرام میں جس سے پانی غلامی کرتا تھا, زمین ان کے کہنے پہ چلتی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں ہے, زلزلہ آیا, زمین ہلنے لگی, درہ مارا, اس کو ٹھہر جا, کیوں ہلتی ہے, تجھ پہ فاروق موجود ہے. زمین ٹھہر گئی. پتہ ہی نہیں آخر انہوں نے کیا کھا رکھا تھا, کیا انہوں نے پی رکھا تھا, کیا ایٹمی طاقت ان کے دلوں میں, زبان میں تھی کہ زمین بھی رک گئی. ہماری سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب سے بڑی دولت جو تھی وہ یہ تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں لوگ, اللہ سب کو نصیب فرمائے. خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں, بہت بڑی عظمت والی چیز ہے جس کو اپنے گھر کا طواف نصیب کرتے ہر ایک کو نہیں ملتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جس نے میرے گھر کا طواف کیا میں سمجھتا ہوں میرے چاروں طرف چکر لگایا. طواف ہو رہا تھا, ایک شہزادہ بھی طواف کر رہا تھا, اس کی چادر نیچے لٹک رہی تھی, وہ جو احرام کی چادر تھی وہ لٹکی ہوئی تھی.
تو کسی کا پیر آ گیا اس کی چادر پہ، اس کی گردن میں جھٹکا لگ گیا. کسی دوسرے طواف کرنے والے کا پیر آ گیا. طواف بڑی عجیب شے ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا، ایک عورت کے پیروں کی پازیب کی جھنکار آئی، چھنکار آئی پیروں کے زیور کی. طواف کرتا کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا. علماء نے لکھا ہے کہ رکن یمانی کے پاس سے بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے منہ پہ تھپڑ مارا. طواف میرا کرتے ہو، دیدار غیر کا کرتے ہو. آنکھ نکل کے وہ جا کے پڑی. طواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو. آنکھ نکال دی، تھپڑ لگا. تو شہزادے کی چادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں. اس نے جب مڑ کے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا، بدوی، ایک دیہاتی. مارا زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ شہزادے نے، اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے. کہ تم نے میری چادر دبا دی، میری گردن میں جھٹکا لگ گیا، تم نے چادر دبائی میری. طواف ختم کر کے وہ دیہاتی جو تھا، نوجوان بیچارہ غریب آدمی، اس نے جا کے فاروق اعظم کے یہاں فریاد کر دی کہ فلاں شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میرے پیر آ گیا تھا. غیر ارادی طور پر میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پاؤں رکھا، مجھے کیا فائدہ تھا، لیکن اس نے تھپڑ مارا، میرے دانت نکل گئے. وہ تو فاروق اعظم کا زمانہ تھا کہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ اچھا بھائی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پوچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا. بس وہ کمیٹی بنتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز کی کمیٹی ہے، پتہ ہی نہیں کس نے تو یہ سبق دیا. سڑک بنانے کی کمیٹی، قانون بنانے کی کمیٹی، تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی، حج کمیٹی، فلانی چیز کی کمیٹی. ایک لفظ یاد ہو گیا، کرنا کرانا کچھ نہیں. سیدنا فاروق اعظم شہزادے کو طلب کر لیا اور فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ. تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کے قریب تھپڑ مارا، تماچا مارا اس کے منہ پہ. لگا اس نے جب یہ بات سنی، وہ شہزادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا. کہنے لگا فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں. میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں کوئی دیہاتی ہوں، کوئی عام آدمی ہوں جو فوراً آپ بدلہ دلوا رہے ہیں. نہ کہ میں تو شہزادہ ہوں. نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے شہزادہ ہے، کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں. کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے. میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں. کہ ہاں تو جبلہ ابن اوہم ہے، مگر یہاں کھڑا ہو جا، یہ تجھے تھپڑ مارے گا. کمال ہے، میں اتنا بڑا آدمی اور یہ 2 ٹکے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا؟ کہ ہاں مارے گا. تمہارے یہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کہ ہاں ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے. جس نے کلمہ پڑھا سب ایک ہو جاتے ہیں. کل ایک آدمی 4 مہینے افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا، دوست آدمی ہے. جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ایک یہ بات بتائی کہ ایک محاذ پہ ایک روسی کو پکڑ لیا، روسی بدماش کو پکڑ لیا، وہ جو آئے ہوئے ہیں نا. اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا. تو 2-4 دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مذہب میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا؟ ایک بات اس نے بتائی، وہ میں نقل کر دیتا ہوں، شاید آپ کو بھی پسند آئے.
जितने को वो मुसलमान बना उतने की बात उसे महसूस हुई। कहने लगा मैं अपने मुंह में बड़ा टूथपिस्ट मारता था, बड़ा मुर्श मारता था, बड़ी मिंजन मारता था और मेरे मुंह की बदबू नहीं जाती थी। जब से मैंने तुम्हारा कलमा पढ़ा मेरे मुंह की बू खत्म हो गई। बिल्कुल मेरे मुंह में से बदबू नहीं आती, वरना मैं खुद तंग था। अंदाजा लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से अगर एक रूसी काफिर के मुंह की बदबू खत्म हो सकती है तो क्या मेरे तेरे जहन्नुम के सुलगे हुए वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने से जहन्नुम के अंगारे नहीं बुझ जाएंगे? तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई यहां बदला देना पड़ेगा, या कोई छोटे बड़े की बात नहीं। चुनाचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत से घबराया, और इस बात से वो घबराया कि यहां इतना अदल, इतना इंसाफ, किसी का कोई लिहाज नहीं, सबके लिए एक कानून और एक मसावी हुकूक और सबके लिए एक सा दर्जा रखा हुआ है। चुनाचे मुर्तद तो हो गया, काफिर दोबारा हो गया, मुर्तद हो गया, और इस बात को पसंद न किया कि शाहजादा बादशाह का बेटा एक देहाती के हाथ से थप्पड़ खाए और बदला दे। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह साबित कर दिया कि मुसलमान बादशाह के सामने, मुसलमान अदालत के सामने तमाम छोटे बड़े अमीर गरीब एक हैं। यहां किसी की छोटे बड़े की रसाई नहीं होनी चाहिए। बल्कि अहद फारूकी ने इस किस्म की मिसालें कायम की, इस किस्म की मिसालें कायम की। जंग में, जिहाद में रिश्तेदार सामने आ गए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सगा मामू है और उसको नीचे डाल रखा है और पैर के नीचे पैर दबाया हुआ है और एक हाथ में पैर पकड़ के अपने मामू को बीच से फाड़ रहे हैं। फारूक आज़म बीच से चीर रहे हैं। तो निगाह पड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया उमर ये तो तेरा मामू है। अर्ज की आका जब तक आपसे नहीं जुड़ी थी ये सब मामे नाने थे, और जब आपसे जुड़ गई अब तो यही दीन है, यही दुनिया है। जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। वो अपना रिश्तेदार ही नहीं जो तेरे दरवाजे की गुलामी नहीं करता। अर्ज ये करना चाहता हूं कि हम लोग अपने आप को जन्नत के वारिस बनाए फिरते हैं, जन्नत के ठेकेदार बने फिरते हैं। नमाज की पाबंदी हम नहीं करते, कुरान करीम की तिलावत को ज़ौक़ शौक से हमारे यहाँ नहीं रिवाज। मैं तो देखता नहीं कि कोई औरत दिन में मुंह बनाती हो कि आज हमारे घर में किसी ने तिलावत नहीं की, हमारे घर में आज लानत बरसी होगी रहमत के बजाय। पूरे साल में अगर घर में कुरान की तिलावत ना हो, औरत को अफसोस नहीं, मर्द को अफसोस नहीं, बुढ़ी माई नहीं अफसोस करती, कोई छोकरी अफसोस नहीं करती कि हमारे पूरे घर में कुरान पढ़ने वाला एक भी नहीं। और यह आज नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया? नमाज की तरफ से कोई अफसोस नहीं करता। जुल्म ज्यादती करके घरों में कितना ही ला के दे दो, कोई यूं कहने को तैयार नहीं कि तुम्हें ये मिला कैसे है, तुमने ये हासिल कैसे किया है। अर्ज करने का मकसद मेरा ये था, बेशक नमाज रोक देती है बेहयाई और बुरी बातों से, मगर वो भी नमाज हो ना, न हम नमाज दिल से पढ़ते हैं, न ज़कात सही मायनों में अदा करते हैं, और इन सब की रूह और जड़ जो है वो है इंसाफ मुहैया करना। कत्ल के बदले कत्ल हो, चोर का हाथ कटे, शराबी को कोड़े लगे। हम तो अखबार में सुन लेते हैं कि फलां जगह शराब की भट्टी पकड़ी गई, फलां जगह शराब पीते हुए पकड़ लिए, मगर ये कानों ने आज तक सुना ही नहीं कि इसकी वजह से कोड़े लगे। जिना की सजा मिली, शराब की सजा मिली, चोर को फलां सजा मिली, वो हम नहीं सुन पाते। अंदर ही अंदर अफसर लोग जो घपला मचाते हैं वो तमाम के तमाम मामला को उड़ा के रख देते हैं। और यही वो चीज है जिसका कुरान करीम मुखालिफ बनता है।
قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ جب ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے، تمام خلاف اس کی عدالتیں قائم کی، پرواہ نہ کی، سوچا تک نہیں۔ کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں، یہ فاجر ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مطلب منشا یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن صاف کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی آلود رہ جاتا ہے۔ اگر مرتے وقت یہ حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مریں گے۔ صحابہ کرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ کرام کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ حقوق العباد کے بارے میں بھی، حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم عن الگناہ تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ ایک مثال پیش کر دوں، گناہ بھی ہوا تو کیسے ہوا؟ صحابہ کرام میں سے اگر گناہ بھی ہوا تو اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ ایک عورت ہے، اس کو کسی نے شراب پلا کر اس سے بدکاری کی، اسے حمل رہ گیا، پیٹ رہ گیا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ذرا سوچنا، جب عقل آئی، ہوش آیا، دیکھی کسی نے نہیں، مخبری کسی نے نہیں کی، اطلاع کسی نے نہیں دی، خود چل کر آئی دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں، اور آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طاہرنی، کالی کملی والے مجھے پاک کر دے، مجھ پہ اسلام کی حد جاری کر، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، گناہ کر بیٹھی۔ کتنا خوف ہے اللہ کا، کتنا ڈر ہے اللہ کی عدالت کا۔ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں منہ پھیر لیا، پتہ نہیں کس حال میں عورت یہ بات کہہ رہی ہے، پھر اس طرف آ گئی، آگے کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد ہلکت، کالی کملی والے میں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، طہرنی مجھے پاک کرو، مجھ پہ اسلام کا قانون لاگو کرو، جاری کرو۔ آپ نے فرمایا کچھ پی کے تو نہیں آئی اس وقت؟ کہتے نہیں۔ کوئی نشہ تو نہیں؟ کہ نہیں۔ کسی نے تجھے یوں ہی برنگیختہ تو نہیں کر دیا؟ کہتی ہے نہیں۔ کہنے لگی مجھے حمل بھی ہے۔ فرمایا اچھا اب حد نہیں تجھ پہ جاری کی جا سکتی، گناہ تو نے کیا، بچے نے تھوڑے ہی کیا، وہ بھی تو ساتھ مرے گا، اس کا جواب عدالت خداوندی میں کون دے گا؟ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی ڈائی لگا کے نہیں رکھی کہ جب بچہ پیدا ہو پتہ دینا، اس کو فوراً حد جاری کریں گے۔ بچہ پیدا ہو گیا، پھر خود ہی جھولی میں اٹھا کے لے آئی کالی کملی والے۔ اب مجھے بڑا ڈر لگتا کبھی میری ہوئی موت آ جائے اور قیامت کے دن مجھے عذاب اٹھانا پڑے۔ انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، گناہ کر بیٹھی، مجھ پہ حد جاری کرو۔ اللہ فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ لے جا اسے، جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر تجھ پہ حد جاری کریں گے۔ پھر چلی گئی،
2-4-6 महीने के बाद बच्चे के हाथ में अंदाजा लगा, सहाबा कराम का खौफ खुदा देख, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का तकवा देख, परहेजगारी देख, उनका दुनिया में गुजरान देख। 2-4 महीने के बच्चे के हाथ में टुकड़ा देकर और ला के हुजूर की खिदमत में बिठा दिया और हाथ जोड़ के कहने लगी, काली कमली वाले आज वापस नहीं जाऊंगी, अब तो ये रोटी खाने लगा है, ये मेरे मनहूस कदम अल्लाह की पाक जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, मेरे ये कदम अल्लाह की इस पाक सरजमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। बुलाने कोई नहीं गया, गिरफ्तार करके लाने कोई नहीं गया, सिर्फ खौफ है आखिरत का, डर है दिल में कयामत का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान पर ईमान है। तो गुनाह भी अगर किसी से हुआ तो यूं करता था गुनाहगार, आज की तरह तो नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जितना ज्यादा बदमाश उतना ही ज्यादा और ऊपर को चढ़ता हुआ। और हम सब उसकी ताईद करते हैं, बड़े बड़े ईमानदार देखते, हम भी तुम में ही हैं, हम कौन से तुमसे बाहर हैं। अगर किसी गरीब पे जुल्म हो तो एक नेड़े नहीं आएगा। एक मोटी सी मिसाल दूं, खुदा ना करे अगर सड़क पे रेडी वाले और कार वाले की टक्कर हो जाए, कार वाले के साथी बनेंगे सारे, रेडी वाले को कहेंगे ओ तू अन्ना सी साइड नहीं देनी सी, साहब बहादुर नु साहब आ रहा, तू कार नु साइड देनी सी ना, तेरी गलती है। यानी कमजोर का साथ नहीं देना, ताकतवर का साथ देना, यह है कौम की सबसे बड़ी बेईमानी। भला कोई पूछे कार वाला तेरा मामा लगता है, सिर्फ लिहाज है इस बात का कि ये कार पे चढ़ा हुआ है। रेडी वाला एक गरीब है, टांगे वाला एक गरीब है, पैदल चलने वाला एक गरीब है। इसी तरह हर सतह पे देख लो, ताकतवर का साथ दोगे, बड़े का साथ दोगे, छोटे को रगड़ोगे, दांतों के नीचे पीस के रख दोगे, लेकिन ये सब कुछ दुनिया में करोगे। मैं आखिरी बात कहता हूं, मौत आएगी और तमाम को चबा के रख देगी। मौत आएगी, तमाम को चबा के रख देगी, ना उसने बड़ों को छोड़ना है, ना उसने गरीबों को, ना अमीरों को, तमाम को खा खा कर उसने खाक कर दिया। इसलिए हम अपनी जिंदगी में गौर करें और अपने आप को संभाला दें। मरने से पहले पहले जो कुछ कर लोगे वो तुम्हारा है, मरने के बाद कितने ही पछताओ, कितनी पशेमानी का इजहार करो, कुछ नहीं बन सकता। अल्लाह पाक मुझे और आपको ईमान की दौलत अता फरमाए, कलमे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मोहब्बत गुलामी की दौलत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। इलाहुल आलमीन, हम सब की खताओं को माफ़ फरमा, सब की मुश्किलों को आसान फरमा, सब की परेशानियों को दूर फरमा, सब मरीजों को शिफा अता फरमा। ये आजी मोहम्मद यूसुफ साहब हारूनाबाद के दोस्त हैं, बीमार हैं, अल्लाह पाक से कामिल अता फरमाए। और शहर में भाई मोहम्मद याकूब है, उसके बारे में भी बताया था कि कोई तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ताला से कामिल अता फरमाए। उसके बच्चा भी पैदा हुआ, अल्लाह पाक जिंदगी वाला नेक बनाए। और अब्दुल रहमान को बुखार है, अल्लाह पाक से कामिल अता फरमाए। सरफराज खान साहब बावलपुर के दोस्त हैं, उनके बच्चे को भी बुखार है, अल्लाह पाक से कामिल अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर जरूर करें।